یا کریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، جسے آپ ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ARYQ TV کی اسکرین پہ دیکھتے ہیں. اور ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ صنف نازک کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کیا جائے. بیسیکلی عورت ہر گھرانے کی بنیاد ہوتی ہے، بیسک یونٹ ہوتی ہے. تو جب بہنیں دین سیکھیں گی تو پھر وہ اپنے متعلقین میں بھی دین کو منتقل کریں گی، اب چاہے وہ ان کے گھر والے ہوں، ان کے بچے ہوں، ان کی اولاد ہو. جناب، ہم بات کر رہے ہیں حج کے ارکان کے تعلق سے، حج کے احکام و مسائل کے تعلق سے، اور گزشتہ ہفتے ہم نے بات کی طواف کے تعلق سے. بریفلی سمرائز کر دوں کہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کے مفہوم کے مطابق بے شک روئے زمین پہ سب سے پہلا گھر جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے مقرر ہوا ہے وہ جناب کعبہ مشرفہ ہے کہ جو برکت والا ہے اور سارے جہان کے لیے رہنما ہے. ہم نے بات کی کعبہ مشرفہ کے تعلق سے کہ سرکلنگ اراؤنڈ دی کعبہ، یعنی ان اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن یا کاؤنٹر کلاک وائز ڈائریکشن، یہ طواف کہلاتا ہے، یا وہ راؤنڈز لگائے جاتے ہیں 7 ٹائمز یا 7 دفعہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے. اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جناب کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی حج کرنے والوں کے لیے بیت الحرام کی طرف یا مسجد الحرام کے اوپر یا اس پر جناب روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے جو 60 رحمتیں ہیں، یعنی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے سبحان اللہ، وہ طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے ہیں، اور 20 اس کے لیے ہیں کہ جو کعبہ کو دیکھتا ہے، اس کی طرف نظر کرتا ہے. آج ہم بات کریں گے جناب طواف کی فضیلت کے تعلق سے، اور دیگر سوالات میرے پاس موجود ہیں. آپ بھی اس تعلق سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں یا کسی بھی موضوع پہ آپ سوال کر سکتے ہیں شریعت سے ریلیٹڈ، تو ان نمبرز پہ جو اپنے ٹی وی سیٹس پہ دیکھ رہے ہیں ہم سے رابطہ کیجیے. جناب، آج جو مہمان اسکالرز میرے ساتھ ہیں ماشاءاللہ قرآن و حدیث سے خاص شغف رکھتی ہیں اور استدلال کے ساتھ جامع گفتگو فرماتی ہیں. میری پہلی مہمان اسکالر ہیں جناب عالمہ صوبیہ شاکر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور دوسری جو مہمان اسکالر ہیں وہ ہیں عالمہ صدف پروین. آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں صدف؟ الحمدللہ. جناب، ہم آج بات کر رہے ہیں طواف کے تعلق سے. یہ ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے، سراسر جناب عشق و محبت کا نام ہے کہ شمع کے گرد پروانے گھوم رہے ہیں اور عشق الہی کا اور محبت الہی کا اظہار کر رہے ہیں. آج میں چاہتی ہوں کہ پہلا جو سوال کیا جائے وہ طواف کی فضیلت کے تعلق سے کیا جائے. رہنمائی فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طواف ایک اپنی ذات میں خود ایک عبادت ہے. اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امم سابقہ میں بھی طواف رائج تھا. جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت میں مفہوم یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو اس بات کا مطلب حکم ارشاد فرمایا تھا کہ بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، اس میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز ادا کرنے والوں کے لیے پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھیں. اسی طرح سورہ حج کی ایک آیت میں بھی جو ہے وہ طواف کا مفہوم ہمیں ملتا ہے. اسی طرح سورہ حج کی ایک آیت میں، جیسے پچھلے پروگرام میں بھی سعادت میں نے حاصل کی تھی کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یعنی پاکیزہ گھر کا طواف کرو.
تو اس طرح مختلف احکامات ہمیں قرآن میں نظر آتے ہیں. جی. اسی طرح دور جاہلیت میں جو لوگ اپنی جانب سے اس کو عبادت سمجھ کر اور اس کو طواف کہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے کہ ان کا طواف سیٹیاں اور تالیاں پیٹنے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے اور وہ در حقیقت عبادت نہیں ہے. تو اس طرح سے ہمیں قرآن کریم کے مختلف مقامات پر طواف کا ذکر ملتا ہے. جی. قرآن کریم میں متعدد بار کسی چیز کا ذکر ہونا از خود اس کی ایک فضیلت ہے اور اس کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے. جب حدیث کریمہ کی بات کی جائے تو کثیر احادیث کریمہ طواف کی فضیلت کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں. جی. جیسا کہ پچھلے پروگرام میں عرض کرنے کی حدیث سعادت کی تھی، حاصل کی تھی، تو اب بھی میں وہی حدیث عرض کرنا چاہوں گی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جب طواف کرنے والا اپنا ایک قدم رکھتا ہے اور ایک قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طریقے سے طبرانی کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کعبۃ اللہ کے گرد 7 چکر لگائے اور اس کے درمیان کوئی لغو کلام نہیں کیا تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح سے جو آپ نے انٹرو میں حدیث ارشاد فرمائی وہ بیہقی کی روایت ہے اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 120 کل رحمتیں ہیں، ان کی تقسیم کی جا رہی ہے، لیکن اس میں سے آدھا حصہ طواف کرنے والوں کے لیے ہے. تو یہ بھی طواف کی ایک بہترین فضیلت اس میں بیان کی گئی. پھر اس کے علاوہ ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے 50 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا وہ ایسا گناہوں سے پاک ہوگا جیسے آج ہی دنیا میں پیدا کیا گیا ہے. تو اس طرح بہت ساری کثرت سے ہمیں احادیث ملتی ہیں جن میں طواف کی فضیلت ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم طواف کو پورا سیکھیں کہ ہمیں کون سا طواف کس طریقے سے کرنا ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. کچھ آج انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گی چیزیں، لیکن یہ کہ پھر جب ہم جائیں کہیں عبادت کرنے کے لیے اتنا ہم ٹائم بھی لگاتے ہیں، اتنی ہم محنت بھی کرتے ہیں، ہمارے اندر تڑپ جستجو بھی ہوتی ہے، ہم تڑپتے ہیں وہاں جانے کے لیے، لیکن جو مقصود اصلی ہے اگر وہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ بہت افسوس کی بات ہوگی. لہٰذا پہلے اچھی طرح ہر چیز کو سیکھا جائے اور پھر اس کے بعد جب طواف کے اپنے فضائل سنیں تو اس میں یہ نہیں کہ بس اب طواف ہی کیے جا رہے ہیں. میانہ روی رکھنی چاہیے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطها، یعنی تمام امور میں میانہ روی ہی بہتر ہے اور یہی شریعت کی تعلیم ہے. لہٰذا ہر چیز کو اعتدال میں رہ کر ہمیں فضائل پر عمل کرنا چاہیے اور برکات کا حصول ہوگا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. میں آپ کی سمت آؤں گی اور عالمہ صدف یہ بتائیے کہ اگر دوران طواف وضو ٹوٹ جائے یا جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طواف کو نماز سے بھی تشبیہ حدیث مبارکہ میں دی گئی کہ طواف جو ہے وہ نماز کی مثل ہے. تو جس طرح نماز بغیر طہارت کے نہیں ہوتی، اسی طرح جو طواف ہے اس کے لیے بھی وضو کرنا واجب قرار دیا گیا ہے. لہٰذا اگر کسی کا دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو وہ فوراً طواف کرنا موقوف کر دے، وضو کرے اور پھر دوبارہ وہ طواف کو مکمل کرے. اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس نے اگر 4 سے کم پھیرے لگائے تھے تو اب اسے اختیار ہے، چاہے تو جہاں سے اس نے چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ کنٹینیو کر دے یا چاہے تو نئے سرے سے طواف کر دے. اس حوالے سے مفتی صاحب نے بھی رہنمائی فرمائی تھی گزشتہ. اور اگر 4 یا 4 سے زائد پھیرے لگا چکا ہے تو اب اسے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے اس کو کنٹینیو کرنا ہوگا. اب اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ حجر اسود کا استلام کرے پھر دوبارہ سے وہ نئے سرے سے کرے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور جہاں تک جماعت شروع ہو جانے کا تعلق ہے تو اگر جیسے طواف کر رہے ہیں اور جماعت قائم ہو گئی، اب طواف کرنے والے کو اگر اتنا اندازہ ہے کہ اگر میں ایک جو پھیرا ہے مکمل کروں گا اتنے میں ایک رکعت نکل جائے گی، رکعت فوت ہو جائے گی، تو اب وہ طواف کو موقوف کرے اور فوراً شامل جماعت ہو جائے. نماز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر وہ اپنے طواف کو مکمل کرے. ماشاء اللہ جناب، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے مینٹور شیخ الحدیث ماشاء اللہ استاذ الکریم مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم تسلی بخش مکمل اور مدلل جوابات آپ آن ایئر اور آف ایئر ہمیں دیتے بھی ہیں اور ہم سب کی جامع رہنمائی فرماتے ہیں. انہیں ویلکم کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاجی کرام. الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور حضرت بات ہو رہی ہے طواف کے تعلق سے، چند منٹس ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ کلام فرما دیں، پھر بریک سے واپس آ کے آپ کی طرف آؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
طواف کی تو خیر کیا ہی بات ہے، کیا کہنے. ہم پچھلے پروگرام میں بھی طواف پہ گفتگو ہوئی، اس سے پچھلے پروگرام میں بھی طواف پہ گفتگو ہوئی کہ طواف کرنے والا کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے. اور ابھی بھی حدیث مبارک جو ہے بیان ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حج کرنے والوں پہ روز جو بیت اللہ کا حج کرتے ہیں ان پہ روز اللہ تبارک و تعالیٰ 120 رحمت نازل فرماتا ہے، جن میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے حصے میں آتی ہیں. سبحان اللہ. یعنی نماز پڑھنے والا جو ہے وہ حالانکہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اسے بھی جو رحمتیں اس میں سے مل رہی ہیں 40 مل رہی ہیں. ان کا ریشو زیادہ ہے، طواف کرنے والے جو ہیں ان کے لیے زیادہ، ان پہ رحمت زیادہ ہے. تو طواف کیسی عظیم عبادت ہے، اعلیٰ عبادت ہے، اسی سے اندازہ لگا لیجیے. پھر طواف کے اندر تو عشق و مستی کا اظہار بھی ہے کہ یہ بندہ اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے اللہ کے گھر کے گرد پروانہ وار، جیسے پروانہ شمع پہ نثار ہوتا ہے، اسی طرح بندہ مومن یا مومن ہو یا مومنہ دونوں ہی جب طواف کرتے ہیں اللہ کے گھر کا تو وہ بھی ایسے ہی پروانہ وار شمع کعبہ پہ نثار ہو رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. وہ بھی اپنی اس ادا کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کا موقع آ گیا تو ہم جان دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہم حاضر ہیں، اللہ کے لیے ہم کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے ہم اس حکم پہ ہم سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، ہم لبیک کہنے والے ہیں اللہ کے حضور. سبحان اللہ. میرے خیال میں بریک ہے. جزاک اللہ. جناب اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، بات ہو رہی ہے طواف کی فضیلت کے تعلق سے. بریک پہ جا رہے ہیں، آپ درود پڑھتے رہیں، واپس آتے ہیں اور پھر مفتی صاحب کی سمت دوبارہ جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں طواف کے تعلق سے، اور بریک سے قبل مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودوم ہم سب کی اسی حوالے سے رہنمائی فرما رہے تھے. جی حضرت. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ بندہ جب طواف کرتا ہے تو طواف کرتے ہوئے پروانہ وار شمع کعبہ پہ نثار ہوتا ہے اور گویا اس عزم کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. اس کی زبان حال یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ جان دینے کا موقع بھی اگر اللہ کی راہ میں آیا تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے. سبحان اللہ. اور یہ کیا ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے طواف کعبہ کا. اگر وہ منظر جو دیکھنے والے ہیں، اب خیر آج کل تو ٹی وی ہے، اس پہ بھی باقاعدہ آ رہا ہوتا ہے، اب تو گھر بیٹھے بھی وہ مناظر دیکھے جا سکتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی. اور جو بالخصوص وہاں موجود ہوتے ہیں ان کا تو خیر کیا ہی بات ہے، ان کے ذوق کی بات تو الگ ہی ہوتی ہے. لیکن جو الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اگر وہ مناظر دیکھیں تو وہ مناظر بہت ذوق افزا ہوتے ہیں. روح پروار ایمان افروز نظارہ ہوتا ہے. وہ کیا پیارا نقشہ کھینچا ہے برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمہ اللہ نے، جہاں انہوں نے فرمایا کہ تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، طواف خانہ کعبہ جب دلچسپ منظر ہے. خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں، خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں، یہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے. سبحان اللہ. جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے. سبحان اللہ. تو واقعی وہ تو منظر ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ منظر ہی روح پرور ہے، وہ منظر ہی ایمان افروز ہے، وہ ایسا نظارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نظارے ہم سب کو نصیب فرمائے اور بار بار بخیر و عافیت، بآسانی، بادب، باذوق حاضری کی سعادت دے. ہم خوب کعبہ مشرفہ کے گرد پروانہ وار نثار ہوں، خوب وہاں کے طواف کریں اور ایسے طواف کریں جو اللہ کو پسند، جو اللہ کے محبوب کو پسند، اس کی تمام آداب کی اور شروط کی رعایت کرتے ہوئے، اسے ملوذ رکھتے ہوئے وہ بھی کریں. اور ویسے بھی اللہ ہمیں ہماری ساری زندگی میں کامل عبادات کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہم جو بھی کریں اللہ ہی کے لیے کریں. اللہ ہمارے عبادات کو بھی درست فرمائے، اللہ ہمارے معاملات کو بھی درست فرمائے، اللہ ہماری ساری زندگی ساری زیست کو اپنے لیے خالص کرے. ہم جو بھی کریں خالصاً لوجہ اللہ کریں. اللہم آمین. حضرت اس حوالے سے کلام فرمائیں گے آپ کے دوران طواف اگر جماعت کھڑی ہو جائے؟ اس پہ گفتگو جو ہے وہ ہو چکی، جماعت والی بھی اور وضو والی بھی تقریباً جو ہے بات جو ہے وہ ہو گئی مکمل. بہت شکریہ. میں آپ کی سمجھاؤں گی عالمہ صوبیہ شاکر، طواف کے دوران کن احتیاطوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے؟ جیسے کہ میں نے ابتداءً عرض کیا کہ اس میں پوری اچھی طرح معرفت ہونی چاہیے تاکہ کوئی کمی نہ رہے، کیونکہ عبادت ہے تو عبادت ہے، اس کے سارے تقاضے پورے ہونے چاہیے. کچھ احتیاطوں کو میں عرض کرتے ہیں کہ سعادت حاصل کرتی ہوں، لیکن یہ کہ جب بھی کسی کا جانے کا ارادہ ہو تو اس کو پھر پورا A to Z سارا سیکھنا چاہیے، جس میں سے سب سے پہلے ہے کہ نیت ہونی چاہیے طواف کی. اب جیسے ہم جاتے ہیں اور ہم
مطلب استلام وغیرہ کرتے ہیں، ہم ریڈی ہوتے ہیں، دل کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نیت کریں گے، طواف کریں گے، تو یہ دل کا ارادہ ہی نیت ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو طواف کروا رہا ہوتا ہے، جیسے ویل چیئر وغیرہ پہ اپنے پیرنٹس ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کمزور بیمار معذور ہے جو خود سے پیدل طواف نہیں کر سکتا. تو اب اس میں انسان کبھی کبھی ڈبل مشقت میں مبتلا ہوتا ہے کہ پہلے اسے طواف کروائے اور پھر اس کے بعد خود اپنا طواف کرے. اس میں اگر یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے بھی طواف کی نیت کرے اور ساتھ میں ان کو بھی طواف کروانے کا ارادہ کرے، تو یہ نیت ہوگی تو اس طرح سے آسانی اور سہولت ہو جائے گی. اس کے بعد طہارت ہے، باوضو ہونا چاہیے اور حالت جنابت میں انسان نہ ہو، کپڑے بھی پاک صاف ہونے چاہیے. اس کے بعد جو ہے انسان کے جسم کا جو حصہ نماز میں کھلنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ایسے تمام اعضاء کا ڈھکا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ستر عورت کی حفاظت طواف کے دوران بھی ضروری ہے، اور وہی ہے اس کی تفصیل جو نماز میں ہے. مرد کا ستر جو ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے، اور عورت کا ستر جو ہے وہ پورا بدن ہے. جتنا نماز میں چہرہ کھلا ہوتا ہے، ہتھیلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور پاؤں کا اگلا حصہ، اتنا طواف میں کھلا ہوگا. اس کے بعد جو ہے طواف کرتے وقت اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ حتیم جو ہے اس کے اندر سے کراس کر کے طواف کے چکر کو پورا نہ کریں. اللہ کافی. کال لے لوں پھر آپ کی طرف آتی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو. میرا نام رفت ہے. میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں جی کہ عصر کی نماز میں اگر فرض میں 2 دفعہ کل شریف پڑھی جائے، فرض میں شروع میں پڑھتے ہیں اینڈ اگر 2 رکعت میں پڑھی جائے تو گناہ تو نہیں ہے کوئی؟ دونوں شروع کی دونوں رکعتوں میں کل شریف پڑھی جائے؟ ہاں 4 رکعت، یعنی کہ 4 رکعتوں میں کل شریف پڑھی جائے تو. اچھا جی ٹھیک ہے جی. اور یہی سوال ہے؟ بس یہی سوال ہے. ٹھیک ہے رفت بہن، آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا ہے، انشاءاللہ شامل کیا جائے گا. جی عالمہ صوبیہ. جی میں عرض کر رہی تھی کہ حتیم کو کراس کر کے، یعنی حتیم کے باہر سے طواف کیا جائے، حتیم کے اندر سے گزر کر طواف نہ کیا جائے. اسی طرح کعبۃ اللہ سے اس طرح طواف کیا جائے جو اینٹی کلاک وائز ہو، یعنی ہمارے رائٹ سائڈ پر کعبۃ اللہ ہو اور اس طرح طواف کیا جائے. طواف کرنے کے دوران دعا مانگنے کی اگر مطلب ہوتا ہے کہ دعا مانگی جائے تو اس میں رکنا نہیں چاہیے. چلتے چلتے ہی دعا کریں گے، چلتے چلتے ہی ہم اپنی جو ہے وہ ساری جو معاملات ہیں ان کو جاری رکھیں گے. اسی طرح کعبۃ اللہ کے سامنے اگر ہم کھڑے ہو گئے طواف کے دوران، چہرہ ہو گیا یا پیٹھ ہو گئی، تو اس چکر کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر اس طرح معاملہ رہا ہے کہ سینہ یا پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف رہی ہے، وہیں سے چکر کو دوبارہ آغاز کریں اور اس کو یعنی کہ ریپیٹ کریں، اس کا اعادہ کریں. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس چکر کو دوبارہ سے کر لیں، تو یہ اس میں بہتر ہے زیادہ. اس کے علاوہ جو ہے طواف کے دوران میں خواتین جب استلام کریں تو ان کو خاص طور پر، جیسے ابھی ایام حج ہیں، بہت زیادہ رش ہے. اسی طرح جب رمضان میں عمرہ کیا جاتا ہے تب بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو خواتین کو استلام کرنے کے لیے حجر اسود تک جانے کے لیے اس بات کی احتیاط کرنی ہوگی کہ وہ مردوں کے ساتھ نہ ٹکرائیں، کیونکہ ہمارے یہاں تو جوش اور جذبہ بہت زیادہ، اور پھر اس میں ہم کچھ نہیں دیکھتے. پھر یہ ہے کہ ہٹیں سب، اور وہ نہ ہٹیں تو ہم اپنے ہاتھوں سے ہٹاتے ہوئے وہاں جائیں. یہ انتہائی نامناسب ہے. اس طرح کی چیزوں سے اور حرکتوں سے گریز کرنا چاہیے. ٹھیک. اور اس کے علاوہ جو ہے چکر جو ہے ان کو کاؤنٹ کریں، پورے 7 چکر ہونے چاہیے، اس سے کم نہیں ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری دیگر احتیاطیں ہیں جن کو ملحوظ رکھنا بے حد ضروری ہے. ٹھیک ہے جناب. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہو آپ؟ میرا نام رخسانہ ہے اور میں میرے 2 سوال ہیں. جی رخسانہ. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ مفتی صاحب نے بتایا تھا نا کہ تلاوت جو ہے اتنی آواز سے سنائی ہو جو کانوں کو سنائی دے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم درود پاک وغیرہ ویسے یا سوتے وقت ہم کچھ پڑھتے ہیں درود پاک وغیرہ، تو وہ منہ میں پڑا جائے، کانوں تک اگر نہ سنائی دے، تو ایسے اس کا کچھ ثواب ملے گا یا نہیں؟ اور دوسرا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کتاب کا تعارف بھی بتاتے ہیں، تو کوئی ایسی کتاب ہے جس میں 40 احادیث کی جو فضیلت ملتی ہے، تو چھوٹی چھوٹی احادیث اس میں مل جائیں اور وہ عربی میں ہی یاد کرنے سے فضیلت ملے گی یا اردو میں بھی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ رخسانہ بہن. اور آپ کو ماشاءاللہ یعنی حصول علم کی طلب ہے، اس پہ آپ کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور مفتی صاحب یہاں موجود ہیں تو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. جی آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی. میں صدف آپ کی سمت آتی ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ طواف کے بعد جو 2 رکعت واجب الطواف پڑھے جاتے ہیں، اس کا حکم شرع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بعد طواف 2 رکعت ادا کرنا یہ واجب ہے، اور اگر مکروہ وقت نہ ہو تو متصلاً یعنی طواف کرنے کے فوراً بعد یہ جو 2 رکعت ہے یہ ادا کرنا سنت کریمہ ہے۔ اب اس کے لیے اگر آپ کو جگہ مل جاتی ہے مقام ابراہیم کے پیچھے تو یہ بہت بیسٹ ہے، اگر وہاں نہیں ملتی کعبہ معظمہ اس کے بعد پھر یہ افضلیت والا مقام ہے، ورنہ حتیم کے اندر، وہاں نہیں تو کعبہ کے ارد گرد، ورنہ پوری مسجد حرام میں جہاں جگہ ملے وہاں پڑھنے، اگر بالفرض یہاں پر بھی آپ کو جگہ نہیں ملتی تو پھر پورا جو حرم شریف ہے وہاں پر کہیں پہ بھی ادا کر لیں، اور ان کیس کہ اگر یہاں کہیں پر بھی نہیں پڑھی، ادا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تو یہ قضا نہیں ہوتی، پوری زندگی جہاں کہیں بھی پڑھیں گے یہ ادا ہی ہوگی۔ اچھا جی یعنی اگر تاخیر بھی آپ کر کے پڑھ لیں، اگر ہاں، بہت بس وہ رش ثواب ہے، نہیں ملے گا اچھا جو ثواب سنت کا بیان کوشش یہ کیا ہو گیا کہ پھر تھا۔ پہلے ہی پڑھ لی جی، جائے، لیکن وہ والی احتیاطیں یہاں بھی ملحوظ رکھی جی، جائیں گی نا بالکل۔ خواتین کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے جناب مفتی صاحب، میں آپ کی سمت آؤں گی، طواف کے دوران کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے، اور خصوصی طور پہ خواتین کے لیے جو انہوں نے ستر کی رعایت اور تمام معاملات میں چاہتی ہوں اس پہ آپ رہنمائی فرمائیں، اور یہ جو 2 رکعت طواف کے بعد یعنی طواف کے بعد پڑھے جاتے ہیں اس کے حوالے سے کلام فرمائیں۔ بات ہو گئی ہے، بس اس چیز کا خاص خیال رکھنا بہرحال لازم ہے کہ جب رش زیادہ ہو، ازدحام زیادہ ہو، تو اس وقت تھوڑا جو ہے وہ دور سے طواف کرنا بہتر ہے، افضل ہے خاتون کے لیے، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین بھی مردوں کے ساتھ جو ہے وہ شوق میں کہ ہم بھی آگے سے آگے جو ہے وہ قریب سے قریب کریں، قریب سے طواف کریں، تو اس طرح قریب سے ایسا انداز اختیار کرنا کہ جس میں ستر کی رعایت نہ ہو، یا جس کے اندر دوسروں سے ٹکرانے کا اندیشہ ہو، اس طرح، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، ازدحام ہوتی ہے، تو اس چیز کو ہم پسند نہیں کرتے۔ اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ افضل یہی ہے، ائمہ کی یہی رائے ہے، فقہائے کرام یہی فرماتے ہیں، علماء بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب رش زیادہ ہو، ازدحام زیادہ ہو، تو خاتون کو دور سے طواف کرنا چاہیے، اس طرح قریب سے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ آئے ہوتے ہیں جو گروپس وغیرہ ہوتے ہیں، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی خواتین کے گرد جو ہے وہ گھیرا بنا لیتے ہیں، تو گھیرا بنا کے تاکہ کوئی ٹچ نہ ہو کسی طرف سے انہیں۔ تو یہ گھیرا بنانا ویسے تو ٹھیک ہے، لیکن اس گھیرا بنانے کے اندر پھر بعض اوقات انداز ایسا ہوتا ہے کہ اب آپ حرم کے اندر ہیں، تو کوئی بھی قریب سے گزرا تو بڑے زور سے وہ اس کو دھکا دے دیتے ہیں، تو یہ حرم شریف کے اندر اس طرح دھکم پیل کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ عام دنوں میں عام حالات میں بھی اس طرح دھکم پیل درست نہیں، اور خانہ خدا کے اندر مسجد میں بھی جائز نہیں ہے، عام مساجد میں، اور وہاں تو خاص آپ حرم کے اندر ہیں، خاص بیت اللہ میں ہے جو اللہ کی خاص تجلیات کا مرکز ہے، جس کو اولاً بیت اللہ کہا جاتا ہے، باقیوں کو اس کے بعد بیت اللہ کہا جاتا ہے مساجد کو، تو جسے بیت اللہ قرار دیا گیا خاص وہاں کہ جہاں نیکی بھی بڑھ جاتی ہے اور جہاں گناہ بھی بڑھ جاتا ہے، تو وہاں اس طرح دھکم پیل کرنا، دوسروں کو ہٹانا زور زور سے، تو ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ اپنی مستورات کی حفاظت کریں، لیکن اس کے لیے یہ انداز اختیار نہ کریں کہ دوسرے مسلمانوں کو آپ ایذا دینا شروع کر دیں، تو بجائے دوسرے لوگ موجود ہیں تو دوسرے مسلمانوں کا بھی آپ احساس کریں، اور اگر آپ کو یہاں حج پہ پہنچ کے یا عمرے پہ آ کر، خاص خانہ خدا میں آ کر، یہاں آ کر بھی اگر آپ کے دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے نرمی پیدا نہیں ہو رہی اور آپ کے اندر مخلوق کا احساس پیدا نہیں ہو رہا، تو کہاں پیدا ہوگا؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اس عبادت کی روح حاصل نہیں ہوئی، یعنی آپ وہ رسم تو پوری کر رہے ہیں لیکن جو اس کی اسپرٹ تھی وہ اسپرٹ آپ کے اندر پیدا نہیں ہو رہی۔ یہ جو عبادات ہیں، یہ عبادات ہمارے اندر شفقت پیدا کرتی ہیں، لینت پیدا کرتی ہیں، نرمی پیدا کرتی ہیں، ہمارا دل نرم کرتی ہیں، اللہ کی یاد میں ہمارا دل نرم ہوتا ہے، اللہ سے لو لگتی ہے عبادات سے، اور اللہ کی مخلوق کے لیے بھی نرم ہوتا ہے اور کشادہ ہو جاتا ہے، تو ایسا انداز اختیار کرنا کہ جس سے خلق خدا کو تکلیف ہو، ایذا ہو، اس انداز کی ممانعت ہوتی ہے، چاہے کہ یہاں تو سیدھا سیدھا آپ دھکے دینا شروع کر دیں، تو یہ انداز جو ہے وہ مردوں کو بھی اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس طرح بالکل عین سیدھ میں ہی آ کے دائرہ بنا لیں۔ بھائی آپ کو احتیاط کرنی ہے، احتیاط کریں، آپ سائڈ سے کر لیں، آپ تھوڑا دور سے کریں، فاصلے سے کریں، اپنی خواتین کو بھی فاصلے سے کرائیں اور آپ خود بھی فاصلے سے کر لیں، یہ زیادہ اچھا ہے، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ بیچ میں بالکل قریب قریب آ جائیں اور قریب قریب آپ اس طرح دائرہ بنا لیں، دائرہ بنا کے دوسروں کو دھکے دینا شروع کر دیں، دھکے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی دھکا دیے بغیر کوئی اس طرح دائرہ بناتا ہے تو اس پہ ہم کوئی حکم بھی نہیں لگاتے، وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن بہرحال دھکم پیل کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم، شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی پیاری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہو؟ خوش آمدید۔ میرا نام ریحانہ ہے اور میرا سوال میری امی کا نام بھی ریحانہ ہے۔ ابھی ریحانہ ہم نے کیا قربانی کرنی ہے۔ اچھا قربانی کرنی ہے تو ریحانہ قربانی کرنی ہے تو امی نے قربانی کرنی ہے اور قربانی کا یہ کہتے ہیں کہ قربانی کی نیت کی جاتی ہے کہ کس کے نام کی قربانی کرنی ہے، تو کیا ایسا نصاب ہے؟ اس کے بارے میں بتا دیں۔
کس کے نام کی قربانی کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ریحانہ، آپ نے ہمیں کال کی۔ اس وقت ایک بریک شامل کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین اس ذرہ ناچیز کے ساتھ، درود پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب دین اور خواتین میں تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب حج کے احکام کے تعلق سے، اور ضمنی طور پہ جو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، یعنی آج ہمارا عنوان ہے طواف، اور طواف کے مسائل ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں اور ہم سب کے مینٹور مفتی صاحب موجود ہیں آن پیپر براہ راست۔ جی حضرت، آپ کی سمجھائیں گے؟ میں گزارش کر رہا تھا کہ طواف کے دوران بہرحال اس بات کا لحاظ رکھنا، ایک تو خواتین کے لیے تو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ ستر کی رعایت ہو اور کسی قسم کی اس طرح کی ٹچنگ نہ ہو، اس سے خواتین نے بچنا ہے، اور جو مرد ہیں وہ بھی اور خواتین دونوں، ان دونوں کے لیے بطور خاص یہ احتیاط ہے کہ کسی کو ایذا نہیں دینی۔ جی، ہم نے خلق خدا کو ایذا نہیں پہنچانی، کسی بھی جگہ نہیں پہنچانی چاہیے، اور خاص اس مقام پہ تو بالکل بھی ایذا نہیں دینی، تو دھکم پیل نہ خود کرنی ہے نہ دھکم پیل کا حصہ بننا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں تو بہت دھکم پیل کرتے ہیں، پھر بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں بعد میں کہ میں نے 12 دفعہ بوسہ دیا، اور 12 دفعہ بوسہ دیا، بس بہت رش تھا، لوگ تو نہیں قابو ہو رہے تھے، بس میں اندر گھس گیا، جی سب کو دھکے دیتا ہوا یا دیتی ہوئی بہنیں بھی کرتی ہیں، اس کو دھکا دیا، اس کو دھکا دیا، بس میں نے کر لیا۔ جی، یہ آپ نے کوئی ثواب کا کام نہیں کہ اتنے سارے آپ نے گناہ کمائے، کہ مسلمانوں کو اس طرح دھکا دینا، ان کو تکلیف پہنچانا، ایذا دینا، یہ ویسے بھی ناجائز تھا، اور اس مقام پہ تو اور زیادہ ناجائز تھا۔ بالکل۔ تو اگر آپ کو بآسانی حجر اسود کا بوسہ میسر آ جائے تو ویل اینڈ گڈ، فابہا، ورنہ آپ ایسا کریں کہ دور سے ہی استعلام کریں، یہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قریب جا کر آپ نے تقبیل کرنی ہی کرنی ہے، قریب جا کے بوسہ دینا ہی دینا ہے۔ اس طرح جب طواف کرتے ہیں تو طواف کے اندر بھی ہمارا جو بایاں کندھا ہوتا ہے، جو بائیں سائڈ ہے ہماری، یہ جو ہے کعبہ مشرفہ کی دیوار کی طرف ہوتی ہے۔ اینٹی کلاک وائز طواف جو ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بائیں سائڈ ہماری کعبہ مشرفہ کی مبارک دیوار کی طرف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، کالرز کے سوالات کی سمتا ہوں۔ جی مفتی صاحب، رفت بہن نے ہمیں کال کی اور سوال یہ پوچھا ہے کہ عصر میں اگر چاروں رکعتوں میں قل شریف پڑھی جائے تو یہ کیسا ہے؟ عصر کے جو 4 فرائض ہیں، اگر فرض کے اندر ہر رکعت میں اس طرح سورہ اخلاص پڑھیں گی تو بلا عذر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولیٰ ہے۔ گناہ تو نہیں ہے تو جائز ہی، لیکن خلاف اولیٰ ہے، شریعت کو پسند نہیں ہے۔ فرض کے اندر ہر رکعت میں الگ صورت پڑھنی چاہیے۔ نوافل کے اندر جو ہے وہ بلا عذر ہو یا بالعذر ہو، بہرحال درست ہے۔ نوافل میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، نوافل کے اندر آپ ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن فرائض کے اندر آپ ہر رکعت میں ایک ہی صورت بلا عذر نہیں پڑھنی چاہیے۔ عذر کی وجہ سے تو الگ بات ہے، بلا عذر بھی اگر پڑھ لی تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن خلاف اولیٰ بہرحال فقہا نے قرار دیا ہے۔ اور جہاں کہیں احادیث میں منقول ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل فرمانا بیان جواز کے لیے۔ بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد سے فرماتے ہیں کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ جائز ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ امت کے حق میں فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امت کے حق میں جو سنت ہے جو وہی بنے گی کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کرتے ہوں۔ کبھی کبھار کا جو فعل ہوتا ہے وہ صرف بیان جواز کے لیے ہوتا ہے، تو وہ اس بات سنیت کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ تو کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ویسے خلاف اولیٰ قرار دیا گیا ہے، وہ ہمارے حق میں خلاف اولیٰ ہیں، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے کبھی کبھی فرمائی ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ تو گناہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال خلاف اولیٰ ہے۔ اور جہاں تک بات ہے عذر کی، کہ اگر عذر سے، جیسے میں نے عرض کیا کہ عذر سے ایسا ہو تو پھر کراہت تنزیہ بھی نہیں ہے، خلاف اولیٰ بھی نہیں ہے۔ تو عذر سے کیا مراد ہے؟ عذر سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو کوئی صورت یاد ہی نہیں آ رہی، یاد نہیں آ رہی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یاد تو ہوتی ہے لیکن اس وقت یاد نہیں آ رہی ہوتی، تو اس وقت زیادہ دیر تک خاموش رہنا بھی مسئلہ ہے، نماز فاسد کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس لیے جو یاد آ رہی ہے، اگر اس وقت آپ کو اور کوئی صورت یاد نہیں آ رہی تو وہی پچھلی صورت جو آپ نے پڑھی تھی وہ پڑھ دی تو بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح عذر کی ایک صورت یہ ہے کہ بے ساختہ آپ کی زبان سے وہی اسی صورت کے کلمات نکل گئے جو پچھلی رکعت میں پڑھی تھی، تو اب چونکہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کے منہ سے جو کلمات نکل گئے اسی صورت کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہوتا، تو یہ عذر کی صورت ہے۔ تیسری عذر کی صورت یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر سورہ ناس پڑھ دی پہلی رکعت میں، اب آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے، اگلی رکعت کے اندر سورہ ناس تو چونکہ آخری صورت ہے
اس کے بعد کوئی اور صورت تو ہے نہیں، تو اس لیے اب آپ اگلی رکعت میں بھی سورہ ناس ہی پڑھیں گی. ٹھیک تو یہ عذر کی صورتیں، ان کے اندر اگر فرض میں بھی ایک ہی صورت کی آپ نے قرات کر لی دونوں رکعتوں میں یا چاروں رکعتوں میں، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، خلاف اولیٰ بھی نہیں ہے. اور اگر بغیر عذر کے ایسا کر رہی ہیں، جیسے کہ یہ جس طرح بتا رہی ہیں، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بغیر عذر کے ایسا کر رہی ہیں، تو ایسا کرنا خلاف اولیٰ ہے. گناہ تو نہیں لیکن خلاف اولیٰ بہرحال ہے فرض کے اندر. رخسانہ بہن نے سوال کیا مفتی صاحب کہ آپ نے فرمایا تھا گزشتہ پروگرام میں کہ تلاوت اتنی آواز سے کی جائے کہ وہ کانوں تک پہنچے، تو اگر سوتے وقت کوئی ہلکی آواز میں یا ایسے ہی یعنی آواز بلند آواز سے نہیں پڑھ رہی، اتنی آواز سے بھی نہیں پڑھ رہی کہ اس کے کانوں تک آواز جائے، درود شریف پڑھ رہی ہے، تو کیا ثواب ملے گا؟ دیکھیں، جہاں تک ثواب کی بات ہے کسی نیک کام پر، تو پہلا سوال یہ ہے کہ درود شریف، ویسے درود شریف کے معنی میں غور کرنا، اندر ہی اندر دل ہی دل میں پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے یا نہیں؟ تو ثواب کا کام ہے، سبحان اللہ. اس پہ ثواب ملے گا. وہ جو تلاوت کا حکم ہے اور یہ جو درود شریف کی بات ہے، یہ الگ الگ بات ہے. تلاوت کے بارے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جہاں کہیں تلاوت کرنا فرض ہے یا واجب ہے، تو وہاں وہ فرض یا واجب اسی صورت میں ادا ہوگا کہ جب کم از کم اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں کو سنائی دے. کیونکہ وہاں فرض یا واجب جس چیز کو قرار دیا گیا ہے وہ قرات کو قرار دیا گیا ہے، پڑھنے کو قرار دیا گیا ہے. تو وہ پڑھنا تبھی شمار ہوگا کہ جب آپ اتنی آواز ہو کہ کم از کم آپ کے کانوں کو سنائی دے. باقی درود شریف بھی جہاں تک پڑھنے کی بات ہے، جہاں کہیں پڑھنے کا کہا گیا تو وہاں بھی پڑھنے والا ثواب تو آپ کو اسی صورت میں ملے گا کہ جب کم از کم اتنی آواز ہو کہ کانوں کو سنائی دے. اچھا. لیکن ویسے درود شریف کے کلمات میں غور کرنا یا دل ہی دل میں درود شریف کے بارے میں سوچنا یا اندر ہی اندر زیر لب جو ہے وہ پڑھنا، یہ ویسے اس حکم سے ہٹ کر الگ سے ویسے یہ مستقل یہ ایک نیکی ہے یا نہیں؟ جو نیکی ہے کہ مباح کام حسن نیت سے جو بھی ہوتا ہے مستحب ہوتا ہے. کسی اچھی چیز میں غور کرنا یہ بھی نیکی ہے. قرآن مجید کے بارے میں غور کرنا یہ بھی نیکی ہے. درود شریف کے بارے میں غور کرنا یہ بھی نیکی ہے. تو اگر آپ زبان سے نہیں بھی پڑھ رہے، زیر لب جو ہے وہ صرف پڑھ رہے ہیں یا دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی ثواب کا کام تو ہے. لیکن وہ فضائل جو درود شریف کی قرات کے لیے آئے ہیں یا درود شریف کے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ان فضائل کے حصول کے لیے بہرحال آپ کو اتنی آواز کم از کم نکالنی پڑے گی کہ جو آپ کے کانوں کو سنائی دے. یہ پوچھ رہی ہیں میری بہن کہ 40 حدیثوں کی احادیث کی فضیلت کے تعلق سے کلام فرما دیں اور ایک ایسی کتاب کا بھی نام بتا دیں کہ وہ جسے اپنے پاس رکھیں اور وہ یاد کر سکیں، اور عربی میں یا اردو میں. بہن نے جو ہے وہ ذکر کیا کہ ہم کتابوں کا پروگرام بھی کرتے ہیں، تو اس لیے آپ کسی ایسی کتاب کا بھی بتا دیں کہ جس کتاب میں 40 احادیث. ماشاءاللہ. جی. تو ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں، جو 40 کہتے ہیں، 40 40 اور 40 یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں 40 کے فگر کو بیان کرنے کے لیے. تو بہت ساری کتابیں ہیں ائمہ کی، مشہور علماء کی، محدثین کی، کہ جس میں انہوں نے 40 احادیث کو جمع کیا ہے. اچھا. سب سے مشہور کتاب جو ہے الاربعون النوویہ، امام شرف نووی رحمہ اللہ، محی الدین شرف نووی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے الاربعون النوویہ. مختصر انہوں نے احادیث جمع کی ہیں اور 40 تقریباً 42 روایات اس کے اندر انہوں نے جمع کی ہیں. نام اس کا الاربعون ہے. اسی طرح امام منذری کتاب ہے الاربعون المنذریہ، وہ بھی چھپی ہوئی. حافظ ابن عسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاربعون کے نام سے. علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاربعون کے نام سے. بلکہ انہوں نے تو مختلف موضوعات پہ الگ الگ الاربعون لکھی ہیں، تو جو باقاعدہ ان کی الاربعین فی الاربعین کے نام سے وہ ساری اربعینات جمع ہوئی چھپی ہوئی دستیاب ہیں. اچھا. تو ان میں سے کئی کتابوں کے اردو تراجم بھی دستیاب ہیں. باقی اور اگر یہ تفصیلی جاننا چاہتی ہوں تو اسی کیو ٹی وی میں ہم نے ایک کتاب و قلم میں پروگرام کیا تھا اربعون منذری کے حوالے سے، امام منذری پہ. اس میں میں نے جو ہے وہ کافی تفصیل سے مختلف ائمہ کی اربعینات کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کون کون سی 40 تالیف کی ہیں. تو کئی کتابوں کے اس میں نام دیے تھے، تو اس کو آپ جو ہے وہ یوٹیوب پہ سرچ کر کے ہمارے اسی ARY کیو ٹی وی کے اسے دیکھ سکتی ہیں. اس میں آپ کو ساری کتابوں کے نام سامنے آ جائیں گے. باقی رہ گئی یہ بات کہ عربی میں ہی یاد کریں گے تو ثواب ملے گا وہ 40 روایات کا. تو دیکھیں اس میں جو محدثین نے کلام فرمایا، محدثین نے یہ کلام فرمایا کہ جہاں سرکار علیہ السلام سے جو فرمان منقول ہے اس کے اندر جو گفتگو فرمائی گئی ہے، اس کا جو بنیادی مقصود ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبانی یاد کرنی ہی کرنی ہے، بلکہ اصل مقصود یہ ہے کہ ان 40 روایات پر عمل کرنا اور انہیں دوسروں تک پہنچانا. جی. تو چاہے بالکل سند کے ساتھ یاد نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کسی نے اس پر عمل کیا ہے اور دوسروں تک پہنچایا ہے تو وہ اس فضیلت کے تحت آئے گا. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یاد کریں، اور سرکار علیہ السلام کی مبارک زبان ہے عربی،
تو حضور کے مبارک الفاظ حضور کی مبارک زبان میں آپ کو یاد ہوں تو بہت اچھی بات ہے. تو فضیلت کا مستحق تو بننا اپنی جگہ پر ہے. اس سے ہٹ کر ویسے بھی یہ کتنی پیاری بات ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا و مولا علیہ السلام کی جو محبوب خدا بھی ہیں اور ہمارے بھی محبوب ہیں, ان کی مبارک زبان میں ان کے مبارک کلمات ہمیں یاد ہونے چاہیے اور ان پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے. سبحان اللہ, اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. ریحانہ بہن نے پوچھا ہے کہ ان کی امی نے قربانی کرنی ہے, نیت کیسے کی جائے, کس کے نام کی قربانی؟ نیت دیکھیں ویسے دل کے ارادے کا نام ہے. نیت کے لیے زبان سے کوئی الفاظ کہنے ضروری نہیں ہوتے. وہ اگر جانور قربانی کی نیت سے ہی لیں گی تو یہ کافی ہے, اس میں الگ سے جو ہے وہ زبان سے کوئی لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی یہ الگ بات ہے کہ دعا جو آخر میں پڑھی جاتی ہے تو اس دعا کے اندر بہرحال نام لیا جاتا ہے. تو جو بھی وہ دعا اس وقت قربانی کے وقت پڑھ رہا ہوتا ہے, اگر وہ جو دعا پڑھنے والا خود اس کی اپنی طرف سے قربانی ہو رہی ہو تو وہ منی کے الفاظ کہتا ہے, اور اگر جو ہے وہ کسی دوسرے کی طرف سے دعا پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر منی کی بجائے من کہہ کے آگے اس کا نام لیتا ہے. تو وہ بھی قربانی کے پروگرامز میں ہم تفصیلات بتا چکے ہیں, تو اس کے اندر وہ اسے دیکھا جا سکتا ہے. اور پھر جو کال آئی تھی مسجد کے باہر مقدس اوراق کے تعلق سے, اس پہ بھی کلام فرما دیں. دیکھیں آفر کال میں یہ پوچھا گیا کہ مسجد پر ایک ٹینکی بنائی ہوئی ہے مقدس اوراق کے لیے, لیکن وہ ٹینکی جو ہے بہت زیادہ گہری ہے. تو کہتے ہیں اس میں اگر ہم مقدس اوراق ڈالیں تو کیا اس طرح وہ نیچے جائیں گے, تو نیچے جانے سے کوئی بے ادبی یا بے حرمتی تو نہیں ہوگی. دیکھیں جب انہوں نے الگ سے ٹینکی بنائی ہے اور اس کو اس نیت سے بنایا ہے کہ یہاں پر نہ تو کسی کے پاؤں لگ رہے ہیں, نہ کسی کے آلودہ جوتے لگ رہے ہیں, نہ اور کوئی ایسی چیز وہاں پائی جا رہی ہے کہ جو بے حرمتی کی باعث ہو, تو اس لیے اس میں مقدس اوراق ڈالنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. بس لیکن یہ خیال ضرور رکھا جائے کہ اس ٹینکی کے اندر کہ جب وہ گہری ہے تو مقدس اوراق ہی ڈالے جائیں, کچھ اور اس کے ساتھ دیگر چیزیں ڈالنا نہ شروع کر دیں, یا اور کوئی اس کو تھوڑا ڈھک کے بھی رکھیں, کور بھی کریں, تاکہ کوئی اور جانور یا پرندہ یا کوئی اس میں بیٹ نہ کر دے, گوبر نہ کر دے, نجاست نہ ہو. اس کی نجاست سے بہرحال اسے بچانا چاہیے. لیکن اگر اس کا خیال رکھا ہوا ہے, وہ کورڈ ہے اچھی طرح, تو وہ اگر گہری بھی ہے تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ وہاں پر کوئی اور ایسی چیز پائی ہی نہیں جا رہی کہ جو بے حرمتی کی باعث ہو. اور یہ تو الٹا ادب کے لیے ہی, اس کی تعظیم اور توقیر کے لیے الگ سے بنائی ہے, مقدس اوراق کی حفاظت کے لیے, تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا, میں شکر گزار ہوں. عالمہ صوبیہ شاکر آپ کی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, عالمہ صدف پروین آپ کا. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اور جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ ہمارے اس پلیٹ فارم تک لے کے آتے ہیں. میں کوشش کرتی ہوں کہ مفتی صاحب کی سمت تمام سوالات لے کے جاؤں اور آپ کو مدلل اور تسلی بخش جوابات الحمدللہ ملتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل بھی طواف کے تعلق سے, احکام حج کے تعلق سے ایک اور پروگرام لے کے حاضر ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین, دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.